ایک بندہ خدا مجھے ملا تھا ایک دفعہ پاکستان سے باہر، اس نے کہا مولانا میں نے اس پہ عمل کیا، مجھے بہت کچھ ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور و معروف ایک روایت ہے جس میں نبی خدا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک خاص وقت پر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ جس میں کچھ فصلیں ہوتی تھیں جو لگتی تھیں، ان کے اندر ترقی ظاہر ہوتی تھی، کمال ظاہر ہوتا تھا، اچانک ان میں آگ لگ جاتی تھی، تباہ ہو جاتی تھیں۔ تو گویا نبی خدا نے، جیسا کہ حدیث معراج کے اندر یہ عادت ہے، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ فصلیں کھڑی کرتے ہیں بچا نہیں پاتے، یہ جلا دیتے ہیں، یہ جلا دیتے ہیں۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں مسلمان کے اندر دکھائی دے گا، جو کافر کے اندر تو نہیں دکھائی دے گا کہ وہ جنت میں فصلیں کھڑی کر رہا ہوگا۔ یہ کارنامہ تو ہم ہی کریں گے، وہ تو نہیں کر پائے گا۔ تو مثال کے طور پر یہ کارنامہ ہوگا کیسے؟ ہاں اس طریقے سے ہوگا کہ مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، مولوی بدنام ہو، اس طرح سب کو اچھا لگتا ہے۔ مثلا میں ایک مجلس پڑھوں، اس میں ایک عمل کروں، تو یہ میری فصل کھڑی ہوئی، بعد میں جا کے باہر جا کے شو ماروں میں نے پڑھی تھی، جلا بیٹھا، اب جلا دی، اب ایک اور فصل کھڑی کروں گا، جنگل بساؤں گا، پھر دوبارہ جلاؤں گا۔ تو بعض لوگوں کا 30-40 سال جو ایکٹیو لائف ہوتی ہے انسان کے پاس، اس کا نیٹ آؤٹ پٹ 0 ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بناتے رہتے ہیں، خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ 2-3 بہت بڑے بڑے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھئی آپ فصل بناتے کیسے ہیں، نمبر دو یہ کہ فصل بچاتے کیسے ہیں، اور ان دونوں سے زیادہ اہم ایک اور سوال ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ فصل بچ گئی یا جل گئی؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کچھ عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد علیہ۔ ہم لوگ جب قم میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ایک جملہ مشہور تھا درس کے وقت کے لیے، جو تدریس ہوتی تھی اس کے اوقات کے لیے ایک جملہ مشہور تھا، وہ میں جملہ دہراتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں۔ تو جملہ یہ تھا کہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو درس ہوتے ہیں ان میں استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، شاگردوں کو بھی پتہ ہوتا ہے وہ کیا سن رہے ہیں۔ 11 سے لے کے ظہر تک جو درس ہے، استاد کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، شاگردوں میں سننے کا حوصلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور مشہور تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد جو درس ہوتے ہیں ان میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قسمت سے یہ مجلس اسی ٹائم میں پڑ گئی ہے۔ میں جو محنت کر سکتا تھا وہ یہ کہ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، تو میں نے کہا کم سے کم میں اس کیٹیگری سے تو باہر آ جاؤں، کچھ کو تو سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ آپ میں سے بھی کافی لوگوں نے نہیں کھایا، تو ہاں اس کا مطلب ہے معاملہ زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، آپ کی فصلوں کو باقی رکھے انشاءاللہ۔ اچھا فصلیں بنانے میں ایگریکلچر، جو روٹین میں ایگریکلچر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی فصل بہت آسان ہے۔ روٹین میں جو ایگریکلچر ہوتی ہے وہ کافی ٹف ہوتی ہے۔ آپ میں سے کافی لوگ ان علاقوں کے ہیں پاکستان کے یا ہندوستان کے جہاں پہ ایگریکلچر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے، چاہے وہ جس میں 2 دفعہ پانی لگے، چاہے وہ جس میں 3 دفعہ پانی لگے، بالآخر ایگریکلچر کام ذرا مشکل کام، زراعت مشکل کام۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تمام انبیاء زارع تھے، تمام انبیاء نے زراعت کا کام کسی نہ کسی سب میں کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ سب نے بکریاں پالی ہیں، سب نے۔ اب اس میں کوئی راز ہوگا کہ جو آج کا سسٹم ہے اس میں یہ دونوں انسان کی زندگی سے باہر ہے، کوئی نہ کوئی راز اس میں بھی ہوگا، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جائیں اور یہ دونوں کام کچھ نہ کچھ اپنے اندر رکھیں، اور میرے خیال میں یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال تو جو زمین میں آپ ایگریکلچر کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، وہ کافی ٹف ہوتی ہے۔ آخرت میں کھیت اگانا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت ارشاد فرمائی صدقے کے بارے میں، صدقہ دو، جمعے کے دن دو، یہ کرو۔ تو ایک اللہ کا بندہ نبی کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ جو آپ نے ثواب بتایا صدقے کا، یہ تو سارا مالداروں کا ہو گیا، اپنے پلے کو پیسہ ہی نہیں ہے، تو یہ جو صدقہ ہے یہ تو آپ نے سارا مالداروں کا کر دیا، ہم غریب کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس طرح کہ میں نے کب کہا کہ صدقہ صرف پیسوں کا ہوگا،
میں نے کہا انہوں نے فرمایا تم بچے کو مسکرا کے دیکھو یہ بھی صدقہ ہے. بچے کو مسکرا کے دیکھو یہ بھی صدقہ ہے. صاحب میں نے خود روایت دیکھی ہے تو موقع ملا تو سرچ کر کے آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا. روایت نے لکھا کہ تم جو کتے بلی کو کھانا ڈالو گے وہ بھی خدا صدقہ حساب کرے گا. نیت سے ڈالو مخلوق کی مدد کے لیے ڈالو. تو مشہور ہے وہ پاکستان میں کہ وہ ایک بندہ خدا تھا, وہ کسی کے پاس گیا کوئی بابا جی ٹائپ کا, اس سے پوچھا کہ میری فلاں رزق میں کمی آ رہی ہے. تو اس نے کہا صبح 40 پیٹ بھرا کرو. اس نے کہا بابا جی اتنا پیسہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا کہ میں 40 پیٹ بھروں. تو اس نے کہا میں نے کب کا انسان کا بھروں, چڑیا کا بھر دو. ایک بندہ خدا مجھے ملا تھا ایک دفعہ پاکستان سے باہر, اس نے کہا مولانا میں نے اس پہ عمل کیا مجھے بہت کچھ ملا. تو میں نے کہا وہ تو ملا ہو گیا, بتاؤ بھرا کیسے. کہنے کا میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہاں مچھلیاں ہوتی ہیں, تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں, مچھلیوں کا پیٹ بھر دیتا ہوں اس نیت سے کہ خدا تو نے کہا تھا 40 پیٹ بھر دے, میں نے بھر دی. تو یہ عجیب کہانی ہے. کام کرنا مشکل نہیں ہے, آپ صرف اتنا کر لیں سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائیں. اچھا وہ کسی نے کہا مولانا کیا فائدہ, جیسی میں پہلی نیند میں جاؤں گا میرا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ تو اللہ کا کام ہے بھائی, میرا کام تھوڑی کہ میں دیکھوں وضو ٹوٹے گا باقی رہے گا. اللہ نے اس طرح چاہا ہے, تو جب وہ چاہتا ہے اس طرح نہ اس طرح جیسے ہم نے چاہا ہے, اس پہ تو دھیلا بھی نہیں دے گا. وہ دے گا اس وقت جب آپ وہ کریں گے جو جس وقت اس نے چاہا. اپنی مرضی چلانے سے کچھ نہیں ہوگا, چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو. صحیح. اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہی کہ بھائی کسی نے مجھ سے کہا مولانا 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں. میں نے کہا واجب ہیں. کہنے لگا اگر قضا ہو تو قضا بھی پڑھ سکتے ہیں. کہاں قضا بھی پڑھ سکتے ہیں, دین میں ہے. کہنے لگا اگر میں صبح 5 نمازوں پڑھ لوں اس میں کیا برائی ہے ایڈوانس میں. میں کہا نہیں اس میں ایک برائی ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک جھٹکے سے پیٹ بھر لو اور باقی 24 گھنٹے بھوکے بیٹھے رہو. تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے, ٹائملی ضرورت ہے, اس ٹائم پہ ضرورت ہے. آپ کہیں میں کھٹی ساتھ پڑھ لوں, نہیں کافی نہیں ہے. چاہے وہی ہو جو تھوڑی دیر کے بعد صحیح ہو جائے گی, نہیں پہلے ٹائم ہونا چاہیے. 2 منٹ پہلے بھی پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا. روزہ بھی ایسے ہی, جس ٹائم پہ وہ کہتا ہے کھولنے کا ٹائم ہے اسی وقت کھولنا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ اتحاد کے سلسلے میں 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں. بھائی نہیں ہو سکتا ہے, آپ کو اپنے ٹائم پہ کھولنا ہے. صحیح ہے. تو ثواب بنانا مشکل ہے نہیں, ثواب بنانا مشکل نہیں ہے, بن جاتا ہے. بچانا آسان ہے, اصل مشکل کیوں بھائی, جب بن گیا تو بنانا آسان تھا تو بچانا کیوں مشکل ہے. ہاں بنانا اس لیے آسان تھا کہ جب بھی آپ کو عبادت کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ اپنی نفس کی مخالفت کر لیں گے. بچانا کیوں مشکل ہے, اب ایک دفعہ نہیں لڑنا ہے, مستقل لڑنا ہے. اب مستقل لڑنا ہے. ہاں کیوں, ایک دفعہ ریاکاری بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے, اس لیے یہ کام مشکل ہے. اب جب آپ کو مجھے موقع ملے کہ اس کو تباہ کریں نہ کریں تب بچے گا. تو بچانا بہت مشکل کام ہے. کہیں نہ کہیں کوئی انسان کر دیتا ہے, اور بات بہت سلیقے سے کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں تباہ کرتے ہیں برے طریقے سے, بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سلیقے سے تباہ کرتے ہیں. تو مثلا باتوں میں کہے گا یہ حقیر کا کام ہے. لیکن یہ جو آپ نے فریز بنایا ہے یہ اس کو تباہ کرنے سے بچا نہیں پائے گا. ہاں فریز تو آپ نے اچھا بنا لیا لیکن یہ بچا نہیں پائے گا. یہ حقیر نے اپنا کام حقارت میں ڈال دیا ہے. ہاں بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ آدمی کوئی غلط کام نہ کرے. اچھا یہ تو چلیے بات. میرا جو اصلی ٹاپک تھا نا وہ یہ کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ بچا یا نہیں بچا, اصل مشکل یہاں. اچھا کیوں یہ مشکل ہے, اسی خاطر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ محمد.
وعجل فرجهم. ایک جملہ کہیں لوگ کہا کرتے ہیں ڈس اورینٹڈ لوگوں کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سوار تھا بہت تیزی سے جا رہا تھا، بہت تیزی سے، اتنی سپیڈ سے کہ لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو کوئی اور بھی سواری پہ سوار تھا، اتنی تیز نہیں تھا لیکن وہ بھی تیز تھا، تو اس کے نزدیک آیا اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ کہنے لگا کہ اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں. اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، عبادتوں پہ عبادتیں، ایکٹیویٹیز پہ ایکٹیویٹیز، کام پہ کام، یہ نہیں پتا ہو کیا رہا ہے، چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پہنچا، یہ نہیں پتا، چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. اللہ کام آسان کرے ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. آپ میں سے شاید یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو جو بزنس کرتا ہو، کوئی دکان چلاتا ہو، کوئی ورک شاپ اس طرح کا. تو مثال کے طور پر اگر میں وہ بندہ ہوں، چونکہ اب برائی کا معاملہ تو اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، تو مثلا میں وہ بندہ ہوں جو ایک دکان چلاتا ہوں، صحیح ہے، اور مجھے وہ دکان چلاتے ہوئے 30 سال ہو گئے، صحیح ہے. اب مثال کے طور پر کوئی 30 سال کے بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ یہ جو تم دکان چلا رہے ہو اس میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جواب میں کہوں مجھے نہیں معلوم تو آپ کو کیا لگے گا؟ ایگزیکٹلی کہ بھئی اگر تم 30 سال میں بھی نہیں جان سکے کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، ریگارڈلیس آف یہ کہ ٹرو ریالٹی تھی کیا، فائدہ یا نقصان، اس کو چھوڑ دو، یہ نہ جاننا یہ دکھا رہا ہے کہ تم نے ضائع کیا. کیوں نہیں پتا؟ تم کیوں اتنے کم عقل ثابت ہوئے کہ 30 سال تک کوئی کام کرتے رہے اور تم نے ریویو ہی نہیں کیا کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. صحیح ہے. میری عمر 60 سال کے قریب ہے، 45 سال کم از کم ہو گئے میرے اوپر نماز واجب ہوئے. ہر روز 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے، ہر روز 5 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے واجب ان کو، دوسری عبادتیں واجب ان کو، مستحبات جو دیے ان سب کو. سب میں 45 سال سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اے خدا جو کچھ کر رہا ہوں تجھ سے قریب ہونے کے لیے. سبحان اللہ. اور 45 سال کے بعد کوئی مجھ سے پوچھے تم خدا سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، اور میں کہوں مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر. صحیح. اب صرف ایک سوال ہے، اگر اس کو نہیں معلوم تو اس نے کیا کیا ہے؟ پہلے سال ہی کیوں نہیں پوچھا تھا کہ قریب ہوا یا نہیں ہوا؟ صحیح. ایک اور مسئلہ یہ ہے، چلو 45 سال گزر گئے، یہ یہاں پہنچ گیا، اب اپنے آپ سے پوچھ لے کہ قریب کیسے ہوتے ہیں، نشانی کیا ہوتی ہے قریب ہونے کی. اب پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اب تو کم سے کم پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے 40 سال 45 سال عبادتیں کی، ان میں ہر ایک میں کہا قربتاً اللہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب اللہ سے قریب. 45 سال کے بعد بھی کوئی تم سے پوچھتا تم قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، تو کہتے نہیں معلوم. نہیں معلوم کا مطلب کیا؟ پھر کیا کیا تم نے؟ ایک بات. دوسری بات، چلو اب وہ کہتے چلو میں ابھی اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ میں قریب ہوا یا نہیں ہوا. کس بیس پہ کرے؟ اگر آپ مجھ سے کہنا مولانا آپ کی عمر 60 سال ہے مثلا، آپ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھئی مولانا صاحب آپ کا اس عمر میں دل صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا کوئی ٹیسٹ کروں گا، اس سے دیکھوں گا کہ میرے دل کی کیفیت کیسی ہے. پرانے زمانے میں لوگ حکیم کے پاس جاتے تھے. ایک بندہ خدا مجھے ملا، وہ تو شکر ہے کہ وہ فوت ہو گیا، ورنہ وہ نبض دیکھ کر پوری زندگی بتا دیتا تھا. میں کہہ رہا ہوں شکر ہے فوت ہو گیا کہ کسی غلط آدمی کی نبض پکڑ لیتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا اس کے.